اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. وعنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقال رجل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فأوصينا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع وطاعتي وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فيسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. ألا إنهما لم يذكر الصلاة. روایت ہے حضرت ارباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کیا اور نہایت ہی بلیغ واعظ فرمایا جس سے اشک رواں ہو گئے اور دل ڈر گئے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ الوداعی واعظ ہے، لہٰذا کچھ وصیت فرما دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، سلطان کی بات ماننے، فرما برداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام ہی ہو، کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو جیے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا. لہٰذا تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو، اسے دانت سے مضبوط پکڑ لو. نئی باتوں سے دور رہو کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسے احمد، ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، لیکن ان دونوں نے نماز کا واقعہ ذکر نہ کیا. اب اس حدیث پاک کو جو نہایت ہی جامع ہے اور اس میں وہ وصیتیں ہیں کہ جس سے اسلام کا نظام حکومت اور انسان کے لیے عمل کا نظام یعنی شریعت، یہ دونوں ہی قائم رہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو واعظ فرمایا ہے تو اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لیں کہ حضور کے صحابی فرما رہے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر چہرہ ہماری طرف فرما لیا اور پھر نہایت ہی بلیغ قسم کا واعظ فرمایا. بلیغ واعظ اس کو کہتے ہیں کہ بات مختصر ہو لیکن وہ جامع ہو اور ایسی ضروری بات جو زندگی سنوارنے والی ہو وہ اس انداز میں پہنچائی جائے کہ اس کو طویل نہ کیا جائے، اس کو مختصر اور جامع رکھا جائے، لیکن وہ بات پوری زندگی کا محاصل ہو، ایسا عمل اور ایسی چیزیں. تو اس کو کہتے ہیں یعنی مختصر انداز میں ضروری بات کو نہایت ہی سمجھ لیں کہ اختصار کے ساتھ پہنچانا، اس کو کہتے ہیں بلیغ. تو حضور نے بلیغ انداز میں واعظ فرمایا. تو اب وہ جو واعظ حضور نے فرمایا وہ اتنا پر اثر تھا
کہ فرمایا ذرفت منہل عیون، کہ جس سے ہماری آنکھوں میں سے آنسو رواں ہو گئے، وجلت منہل قلوب، اور ہمارے دل اللہ کے خوف سے ڈر گئے، ایسا واعظ تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان اطہر، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا کہ یہ زبان پاک بالکل کچھ نہیں بولتی، لیکن صرف وہی بولتی ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے۔ اللہ جو فرما دیتا ہے یہ زبان پاک صرف وہ بولتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب یہ زبان اطہر کلام فرماتی ہے تو پھر میرے دوستو ایسا واعظ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جنت کا منظر بھی تصور میں سامنے نظر آتا ہے، دوزخ کا منظر بھی سامنے نظر آتا ہے، نجات کا منظر بھی سامنے نظر آتا ہے، اور اللہ کی پکڑ کا منظر بھی سامنے نظر آتا ہے۔ تو ایسا واعظ حضور نے فرمایا کہ اشک رواں ہو گئے اور دل ڈر گئے۔ یاد رکھیں، اشکوں کا رواں ہونا اور دل کا ڈرنا یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ جس شخص کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور نہ ہی اس کا دل ڈرتا ہے۔ جتنا قدر بھی آج لوگوں کو آپ کمزور ایمان والوں کو نصیحت و تبلیغ کر لیں، وہ نصیحت و تبلیغ اس دور میں بے اثر ہو جاتی ہے۔ تمام پر نہیں، مخلوق کی جو اکثریت ہے وہ وعظ کا اثر نہیں لیتی۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر کلام نازکی بے اثر۔ فرمایا کہ یہ جو نازک کلام ہے نا، شریعت کا کلام ہے، نصیحت کا کلام ہے، واعظ ہے، تو یہ واعظ و نصیحت جو نادان مرد ہوتے ہیں، جو غافل لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو بالکل میرے دوستو ہدایت کی طرف کبھی نہ آتے ہیں نہ آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ جتنا بھی واعظ فرمائیں نا، آپ دیکھیں گے کہ نہ ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو آتے ہیں، نہ کبھی ان کا دل نرم ہوتا ہے، نہ کبھی ان کا دل ڈرتا ہے۔ حالانکہ اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ تبلیغ کتنی ہو رہی ہے، کتنے سارے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اکثریت میں اگر دیکھا جائے تو تبلیغ بے اثر ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ قلوب سخت ہو گئے۔ یاد رکھیں، آج لوگ رشتہ داروں کے مرنے پر روتے ہیں، آج لوگ والدین فوت ہو جائیں تو روتے ہیں، ایک فطری تقاضا ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ جدائی جو ہے تو لوگ انسان کے مردہ ہونے پر روتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں، تقریباً ہر انسانی چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، جب بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے اور کوئی تعلق اس کے دل کا کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو جب دل کو چوٹ پہنچتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں۔ جس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ نے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہاں پر دیکھا ہوگا کہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کچھ جگہوں پر تو یہ بھی دیکھا کہ جب میت چلی گئی، کفن دفن ہو گیا، اس کے بعد لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اخبار رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی لوگ نا اخبار اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، وہاں پہ لوگ خوش گپیاں کرتے ہیں اور دنیاوی باتیں کرتے ہیں، میت کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ کئی لوگ قبرستان میں جب دفن کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے یا دفن کیا جا رہا ہوتا، اس مرحلے پر بھی ٹولیاں بنا کر قبرستان میں لوگ ٹولیوں کی صورت میں قبر سے جہاں دفن ہو رہا ہے تو اس دفن والی جگہ سے دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ خوش گپیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں، کہے لگاتے ہیں۔ آپ اس کے اندر ایک لطیف نقطے پر غور کریں، آنکھوں میں آنسو اسی کے ہوتے ہیں جس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، جن کا میت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف رسمن آئے ہوتے ہیں، وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا منہ متھے کے لحاظ سے، وہ جو اس طرح سے آئے ہوتے ہیں تو منہ متھا والا کوئی نہیں رو رہا ہوتا، گلے بھی ملتے ہیں تو تب بھی ان کا کوئی خاص ایسا رویہ نہیں ہوتا، بس ایک نرم سے لفظوں میں افسوس کیا، پھر ان کی کیفیت ویسی ہو گئی۔ تو یہ میری اس بات کا ثبوت ہے
کہ دل پر چوٹ لگتی ہے تو آنسو آتے ہیں، لہٰذا جب اللہ کے خوف سے دل ڈرتے ہیں، دل میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے تو وہ خوف کے آنسو آنکھوں میں انسان کے آتے ہیں، وگرنہ خوف کے آنسو نہیں آتے جب تک انسان کے دل پر کوئی اثر نہ ہو۔ فوتگی کا اثر دل پر ہوا، آنسو آئے، اگر اللہ کے خوف کا اثر بھی ہو تو آنسو آئیں گے، وگرنہ نہ آنکھ روئے گی نہ دل کے اندر کوئی معاملہ ہوگا میرے دوستو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر دوسری چیز، قبرستان میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں سامنے قبریں بنی ہوتی ہیں اور اکثریت، ظاہری بات ہے جس علاقے کا قبرستان ہے اسی علاقے کے لوگ ہیں، مردے بھی تو اسی علاقے کے ہیں جو وہاں رہتے تھے، وہاں کھڑے ہو کر نصیحتیں پکڑنے کے بجائے کہ کوٹھیوں والے بھی یہیں سوئے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ کاروں والے بھی یہیں ہیں، اور جن کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال تھا، جن کے پاس کلو کے حساب سے سونا تھا، سیروں کے حساب سے چاندی تھی جن کے پاس، وہ بھی یہیں آئے ہوئے ہیں، قبریں بند ہیں، بظاہر خاموشی ہے، لیکن اندر کسی قبر کے اندر راحت ہے، کسی قبر کے اندر عذاب ہے، کوئی انسان جنت کی ہوائیں لے رہا ہے تو کوئی جہنم کے عذاب سہ رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ دن رات یہی باتیں سنتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ قلب بدلے تو آنکھ میں آنسو آئے، قلب بدلے تو اللہ کے ڈر کو محسوس کرے۔ آج جن کی نظروں سے قلوب تبدیل ہوتے تھے، اولیاء اللہ والے، ان کے اوپر لوگوں نے ایسے اعتراض اور ایسے جھوٹے بہتان اور ایسے معاملات کھڑے کر دیے ہیں کہ نوجوان نسل اس وقت بزرگوں سے برگشتہ ہو چکی ہے، وہ بزرگوں کو حقیر سمجھتی ہے، وہ بزرگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرنے والا سمجھتی ہے، وہ یہ سمجھتی کہ ہم بزرگوں کے پاس جائیں گے تو اصل دین ہم سے کھو جائے گا۔ حالانکہ نوجوانوں میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میرے دوستو دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ نماز نہ پڑھیں، دین پر عمل نہ کریں، لیکن مرزا کی تقریریں سن کر محسوس ہوتا ہے کہیں اپنے ان معاملات کے اندر کہیں پروفیسر ہی بن گئے ہیں۔ یہ آج وہ وقت آ گیا ہے، چاہے وہ مرزا کو نہ بھی سنتے ہوں، جو دوسرے لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان کو نہ بھی سنتے ہوں، پھر بھی آج جس کو چھیڑ کے دیکھ لیں ہر بندہ اپنی ذات میں عالم دین ہے، ہر چیز کا وہ آپ کو الٹا نصیحت کرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ عمل کی طرف نظر دوڑائیں تو میرے دوستوں عمل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں علم انسان کے لیے ایک بہت بھاری بوجھ ہے، ایک وزن ہے، ایک ذمہ داری ہے، جب تک کہ اس کے مطابق اپنا عمل شروع نہ کر دے۔ اگر کوئی انسان اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو یاد رکھیں چھٹکارا ممکن نہیں، صرف علم آ جانے سے انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نجات 3 چیزوں پر موقوف ہے، یعنی نجات کا دار و مدار جو آخرت میں نجات ہوگی اس نجات کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے۔ فرمایا سب سے پہلے علم، اس کے بعد عمل، اس کے بعد خلوص۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ہوگی تو جان چھوٹے گی، اگر ان 3 میں سے ایک بھی کم ہے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ یاد رکھیں جس طرح سے بغیر علم کے عمل بیکار ہے، اسی طرح علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ اپنی ہی مرضی سے اس کو شریعت سمجھ کے، اس کو سنت سمجھ کے، علم کوئی نہیں ہے، بس وہ عمل کیے چلا جا رہا ہے، تو وہ عمل مردود ہے جو علم کے بغیر کیا جائے، جو سنت سے ہٹ کر ہو۔ اسی طرح سے وہ علم بھی انسان کے لیے بوجھ ہے اور عذاب کا سبب ہے جس علم کے ہوتے ہوئے اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ آج آپ مجھے بتائیں چھوٹے بڑے حتیٰ کہ بچے بھی کتنے لوگ ہیں جو اس چیز سے ناواقف ہوں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ناواقف ہو، سب کو معلوم ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے اور وقت معینہ کے اندر فرض ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہ علم جو انسان کو حاصل ہے کہ نماز فرض ہے، اب یہ علم قیامت کے دن انسان کے لیے عذاب کا سبب ہے۔
کیوں؟ علم تھا کہ نماز فرض ہے، مگر اس فرض کو ادا نہیں کیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو بغیر عمل کے علم بوجھ ہے اور عذاب کا سبب ہے، اور بغیر علم کے عمل گمراہی ہے۔ تو سب سے پہلے علم، پھر عمل، اس کے بعد میں فرمایا خلوص۔ ایک تیسری چیز خاص ہے جس کو خلوص کہتے ہیں۔ اگر اعمال میں خالص اللہ کی رضا نہ پائی جائے، اللہ کے لیے وہ عمل نہ کریں، جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں، تو وہ عمل بھی بیکار ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ عمل بھی نجات کا باعث نہیں بنتا میرے دوستو۔ تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ علم آ گیا بندے کے پاس کہ جی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں، یا اگر اللہ کی راہ، اللہ کے گھر کی راہ کا جو خرچ ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، یعنی حج کے اخراجات، تو اب حج بھی اس پر فرض ہے، اب یہ سارا اس کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ عمل بھی کر لے، تو فرمایا مجدد الافسانی نے، بزرگان سے بھی میں نے سنا کہ نجات پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ حضور نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا علم، پھر عمل بھی کرے، اس کے بعد پھر خلوص بھی اس کے عمل میں موجود ہو، تب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ جس عمل میں خلوص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہوتا۔ میرے پاس اس معاملے پر، اس موضوع پر انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا، تو میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں، صرف اتنا مختصر آپ کو بتا کے خلوص کے بارے میں۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بھی خلوص کیا ہے۔ خلوص یہ ہے مختصر انداز میں، اس کی تفاصیل پھر کبھی بتائیں گے، کہ جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ سمجھ کر کہ اس نے فرض کیا یہ عمل میں خالص اس کے لیے کرتا ہوں، تو جو خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے اسی کو خلوص والا عمل کہتے ہیں۔ یہ ہے خلوص۔ علم بھی ہو، اس کے مطابق عمل بھی کرے، اور پھر اس کے اندر یہ چیز بھی موجود ہو جسے خلوص کہتے ہیں، اب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور نجات کا سبب بن جائے گا۔ اگر عمل خلوص سے خالی ہے، اس میں ریا موجود ہے، حج اس لیے کیا کہ لوگ حاجی کہیں، نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ کہیں نیک آدمی ہے، نمازی ہے، جہاد اس لیے کیا کہ لوگ کہیں اللہ کی راہ میں بڑا مجاہد ہے، جان توڑ کے لڑتا ہے، اور اگر شہید بھی ہو گیا اور شہادت میں بھی نیت یہی تھی کہ لوگ مجھے میرے مرنے کے بعد شہید کہیں گے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو دنیا کے لیے کیا ہوا عمل ہے، لوگوں کے لیے۔ خلوص سے خالی عمل، ریا والا عمل، یہی وہ عمل ہے جو عمل بھی کیا اور پھر اس کے بعد آپ کی نجات کا سبب بھی نہیں ہو سکتا۔ نجات کا سبب صرف وہی عمل ہے جو عمل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو اس لیے آج کا خاص نقطہ یہی ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خاص اللہ ہی کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ علم، عمل اور خلوص، ٹھیک ہے نا، اسی واعظ کے تحت یہ واعظ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واعظ فرمایا کہ قلب جو ہے، فرمایا کہ ڈر گئے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، صحابی نے فرمایا۔ تو اب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسی اس کے اندر وصیتیں فرمائی کہ جو نہایت ہی جامع ہیں۔ اب ان کے بارے میں جو وصیتیں فرمائی ان کے بارے میں ایک ایک کر کے سن لیں۔ آج کے درس میں اگر ہم اسے مکمل کر پائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو بقایا رہ گیا تو اگلی مرتبہ اس کو جو ہے ہم بیان کریں گے۔ تو ان وصیتوں میں سب سے پہلی وصیت وہ یہ ہے کہ فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی۔ یاد رکھیں، انسان جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نصیحتیں فرمائی تو سب سے پہلی نصیحت ہی وہ ہے کہ جس میں انسان کی نجات اور جنت کا انتظام ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو
سب سے پہلی جو نصیحت آپ نے فرمائی اللہ سے ڈرو. فرمایا فقال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. یہ بہت جامع چیز ہے اللہ سے ڈرنا، آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. یقین کریں حقیقی طور پر جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہو اس سے گناہ کیسے صادر ہوں گے، اس کی تنہائی کیسے پاک نہیں ہوگی میرے دوستوں. موبائل پر خرافات وہ کیسے دیکھے گا جسے یہ یقین ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کا ڈر اس کے قلب کے اندر ہو. اللہ اکبر. اگر نماز میں بھی وسوسے آتے ہو نا تو یہ خیال کیا کرو کہ اللہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. پھر وہ ساری چیزیں، گھر کے خیالات، کاروبار کے خیالات، حساب کتاب، وہ ساری چیزیں جو نماز کے اندر ہوتی ہیں جو وسوسے کے طور پہ آتی ہیں، وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اللہ کا ڈر اگر نماز میں ہو جائے تو نماز کو معراج پہ پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ان تعبد اللہ، حضور کی حدیث پاک ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا یا تو عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، یہ تو اولیاء کا مرتبہ ہے. فرمایا اگر ایسے نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ پھر عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب جو نماز ایسے پڑھی جائے تو اس میں دکان کا اور کاروبار کا حساب کہاں سے آئے گا؟ جو نماز اس انداز سے پڑھی جائے کہ اللہ کا ڈر اور اس کا یقین کہ وہ دیکھ رہا ہے. لا محالہ جو یقین کر لیتا ہے بندہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو قلب کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اس ڈر میں قلب میں کیسے وسوسے اور خیالات آ جائیں گے، کیسے نفسانی خیالات آ جائیں گے. پھر نماز کے بعد بھی جب گھر چلا جائے گا موبائل پر گانے کیسے سنے گا میرے دوستو، فلمیں کیسے دیکھے گا، ڈرامے کیسے دیکھے گا. یہ سارے کام نہیں ہو سکتے اگر اللہ کا ڈر ہو. تو پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے اگر اس ایک چیز کو پکڑ لو، اللہ کا ڈر، جو حضور نے فرمایا اوصیکم نفسی بتقوی اللہ عز وجل، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو. اللہ کا ڈر اختیار ہو گیا، خارجی داخلی ہر قسم کے ظاہر کے باطن کے سارے ہی معاملات سنور جائیں گے میرے دوستو. حقیقی ڈر اگر آ جائے، اور اگر حقیقی ڈر نہ آتا ہو تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر پھر قلب کو سنوارنے کے لیے وہ ذکر قلبی کیا کرو جو بزرگوں نے عنایت فرمایا ہے. دل میں یہ خیال کیا کرو اللہ کو حاضر جان کر کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس طرح سے ذکر کیا کرو گے تو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد دل کی کثافتیں دور ہوں گی، دل کا زنگ دور ہوگا، قلب جو ہے وہ نرم ہو جائے گا. اور جب قلب نرم ہوگا اللہ کا ڈر اس کے اندر آئے گا، اور پھر آنکھوں سے نماز میں بھی اور اللہ کا ذکر سن کر، محبوب کی نعت سن کر آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے. اللہ اکبر. یاد رکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے مرنے پر روتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے، سارے تو نہیں روتے، جن کا قلب کا تعلق ہوتا ہے انسان کے مرنے پر روتے ہیں. لوگ نعمتوں کے ضائع ہونے پر روتے ہیں، کاروبار میں پیسوں کا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے اس پر روتے ہیں. لیکن آپ ذرا نظر دوڑائیں اور ہر بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ ہم دل کے مردہ رہنے پر کتنی مرتبہ روئے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیں کہ دل مردہ ہو جانا اصلاً مر جانے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ انسان فوت ہو گیا نا تو جسم اس کا مر گیا، لیکن اگر اس کا لطیفہ قلب وہ مردہ ہے تو یقین کریں اپنے آپ پر رونے کی ضرورت ہے. سمجھ لیں کہ جس کا دل مرا ہوا ہے نا وہ انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی بظاہر تو زندہ ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے دوستو کوشش کرو کہ دل زندہ ہو جائے، اور وہ اللہ کے ذکر سے زندہ ہوگا، وہ اللہ کے خوف سے زندہ ہوگا. تو فرمایا کہ اوصیکم، میں تمہیں وصیحت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی. سب سے پہلی وصیت فرمائی، جامع وصیتیں ہیں آج کی حدیث پاک میں. ڈر کی وصیت کے بعد پھر فرمایا کہ اور
سلطان کی اطاعت کا تمہیں حکم دیتا ہوں۔ سلطان کی اطاعت کا حکم عطا فرمایا۔ اسلامی نظام کے اندر، شرعی نظام میں سلطان کی بڑی اہمیت و حیثیت ہے۔ سلطان ایک مرکز ہے اسلام کے نظام کو، اسلامی معاشرے کو چلانے کے لیے، اسلامی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر لوگ سلطان کی سننا چھوڑ دیں، اس کی بات ماننا چھوڑ دیں، تو میرے دوستو نظام بکھر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے اپنا حکم جاری فرمایا کہ اپنے سلطان کی سنو، اس کی بات کو مانو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے اندر کچھ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ سلطان کا حکم کس پر لاگو ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سلطان اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے ملک کے اندر شرعی احکام کو نافذ کر رکھا ہو۔ اب سلطان کا حکم ایسا ہے کہ اگر اس نے جو مرکزی احکام ہے وہ بھی نافذ کر رکھے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا شرعی پوری حکومت ہو جس کے اندر ساری باریکی کے ساتھ شرعی معاملات نافذ ہوں، لیکن اگر اس نے جو چیزیں فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کی بھی پابندی کرا رکھی ہے اور خود بھی اس کا پابند ہے، تو وہ بندہ سلطان اسلام ہے، اور اس کی پابندی کیا جانا، اس کے حکم کی پابندی کیا جانا یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر! بڑے بڑے قابل سلطان ہوئے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش، یہ وہ سلطان تھا جو واقعی شرعی سلطان تھا۔ جب حضرت بختیار کاکی فوت ہوئے نا، تو شرط رکھی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے جو ہے وہ عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں، یعنی وہ جو غیر موقدہ ہوتی ہیں، اس کو قضا کا لفظ تو میں اب کیا کہوں بھئی، جس کی سنتیں جو ہیں وہ عصر کی یعنی غیر موقدہ جو سنتیں ہوتی ہیں وہ نہ چھوٹی ہوں، جس کی عشاء کی اور عصر کی پہلے والی 4 سنتیں۔ فرمایا جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی کبھی تکبیر اولا قضا نہ ہوئی ہو۔ بختیار کاکی نے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، اور جب وہ وصال فرمایا حضرت بختیار کاکی نے، تو اب جناب صفیں تو بن گئی۔ جب یہ وصیت پڑھ کے سنائی گئی نا کہ یہ وہ کر سکتا ہے کام جنازہ پڑھانے والا کہ جو ان شرائط پر پورا اترے، تو میرے دوستو بڑے بڑے صلحاء تھے، بڑے بڑے علماء تھے، پر اس شرط کو سنتے ہوئے کوئی آگے نہیں آیا۔ جب دیکھا کہ وقت بھی آگے تنگ ہوتا جا رہا ہے، اگلی نماز کا وقت آ جائے گا، تو پھر بوجھل قدموں سے اس صفوں کے اندر سے جو شخص نکل کے آیا، اس کو سلطان شمس الدین التمش کہتے ہیں۔ سر جھکا کے، ڈھیلے کاندھوں کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ آ کے جنازہ پڑھایا، اور پھر رو کے کہا کہ جانے والے چلے گئے، ہمارا پردہ فاش کر گئے۔ تو لوگ اسے سلطان ہی سمجھتے تھے، وہ تو اللہ والا تھا۔ اللہ اکبر! یہ جو اس قسم کے سلاطین گزرے نا میرے دوستو، یا اس وقت میں تو شاید کوئی ہو کہیں، معلومات میں تو نہیں ہے، لیکن ایسے جو سلاطین ہوتے ہیں نا، ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی اطاعت کرو جو حکم والے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر اس بات کو کھول کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بیان فرمایا، سلطان کی سننے اور فرما برداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، سلطان کی بات سننے اور وہ جو کہے اس کی فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر ساتھ فرمایا اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگرچہ وہ شریعت پر عمل کرانے والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لوگ یہ سمجھتے ہوں، ان کا یہ گمان ہو کہ بھئی کوئی اچھی نسل سے ہوگا تو ہم اس کی پیروی کر لیں گے، اب بیچارہ کوئی حبش سے آ جائے۔ اس حبشی کے حکم میں وہ سارے لوگ داخل ہیں جن کو فاسق و فاجر لوگ کمتر قوم سے سمجھتے ہیں، جن کو لوگ نعوذ باللہ نہیں سمجھتے کہ نیچی قوم سے ہے، حالانکہ نیچی اونچی قوم میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نزدیک وہ فضیلت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ فرمایا نا اوصیکم تقوی اللہ، ٹھیک ہے نا، بتقوی اللہ، فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ فضیلت والا ہے۔ وہ اگرچہ نائی ہو، وہ اگرچہ دھوبی ہو،
وہ اگرچہ کسی بھی قوم سے ہو میرے دوستو، موچی کیوں نہ ہو، کسی قوم سے ہو، یاد رکھنا پیشوں سے بھی کوئی بندہ حقیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، قوموں اور ذاتوں سے بھی کوئی بندہ حقیر نہیں ہوتا۔ یہ قبیلے تو اللہ نے صرف لتعارفوا، پہچان کے لیے بنائی ہیں کہ تمہاری پہچان ہو سکے، تو لہٰذا حضور نے اس کو مکمل سکہ بند کلام فرما دیا، اگرچہ تمہارا حکمران حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تمہارے لیے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اور غلام کی اس کی جو ہے، میں نے سلطان کی، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، سلطان کی تعریف تمہیں بتا دی نا بھائی، امیر کی، سلطان کی تعریف کیا ہے کہ وہ اللہ و رسول کے فرمان پر خود بھی عمل کرنے والا ہو اور اپنے نظام کو بھی اسی کے مطابق چلانے والا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے آگے ایک اور چیز ہے، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے امارت، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک کیا ہے؟ امارت، اور ایک ہے خلافت۔ جو امارت پر بیٹھا ہو اسے امیر کہتے ہیں، جس نے خلافت کا منصب سنبھالا ہو اسے خلیفہ وقت کہتے ہیں۔ خلافت کی حکومت یہ قریش کے ساتھ خاص ہے، شرعاً جو قریش سے نہ ہو اسے خلیفہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بعض علماء نے غیر قریش کو بھی خلیفہ تسلیم کیا ہے، سنی علماء نے۔ تو لیکن جو ایک حکم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ خلفاء جتنے بھی ہوں گے وہ قریش کے ساتھ خلافت خاص ہے، وہ قریش کے کسی بھی قبیلے سے ہوں خلیفہ کہلائیں گے، حکمران ہوں گے، خلافت ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ قریش کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ امیر کہلائیں گے، خلیفہ نہیں کہلائیں گے۔ تو امیر کی اگر اطاعت انسان پر اللہ و رسول کی تابع داری میں فرض ہے تو خلیفہ کی تو زیادہ یہ معاملہ گہرا ہوا اسی فرضیت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے، اور اس میں خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشارہ فرمایا وہ بعد میں آئی بات، پہلے ایک اور چیز بھی ہے۔ تو اس میں امیر کی اطاعت بھی فرض ہے اور خلیفہ کی اطاعت بھی فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بھی سلطان اسلام ہو وہ امیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اطاعت ہوئی اس کی فرض۔ ہاں اگر اللہ و رسول کے حکم سے خلاف کوئی حکم دے تو اس میں اس کی اطاعت فرض نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو غیر شرعی حکومتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اگر وہ کوئی شرعی حکم دیں تو اس پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن اگر وہ سود کا حکم دیں کہ سود ادا کرو یا سود کا لین کرو یا دین کرو، لینے دینے کا حکم کریں، یا اس کے علاوہ شریعت کے احکامات کے خلاف حکم کریں، تو ان کا حکم نہ ماننا یہ ضروری ہے ہر بندے پر انفرادی طور پر، ٹھیک ہے نا۔ بغاوتیں کرنی ضروری نہیں ہوتی۔ اب یہ بغاوت نہیں ہے کہ اگر کوئی حکم کر دے، یہاں ہمارے پاکستان میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، مصنوعات ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ آپ کو پتہ ہے سارے معاملے کا جو ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بائیکاٹ کا میں نے کہہ رکھا ہے نا بڑے عرصے سے، اور علماء بھی کہہ رہے ہیں، بزرگ بھی فرما رہے ہیں، اور کتنے عرصے سے الحمدللہ میں نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی بائیکاٹ الحمدللہ مکمل طور پہ کر رکھا۔ آپ میں سے بعض تو ایسے ہیں جن سے میرا دل بڑا خوش ہے، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان لوگوں نے بائیکاٹ مکمل طور پہ کر رکھا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر کوئی ایسا ملک ہو جس کے اندر زبردستی حکم دیا جائے کہ انہی مصنوعات کو استعمال کرو، تو انفرادی طور پر ہم اس حکم پر عمل نہیں کریں گے، اگرچہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے، پاکستان میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے، ہم آزاد ہیں بائیکاٹ کرنے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو گورنمنٹ کسی بھی ملک کی ہو، گورنمنٹ کوئی بھی ہو، کسی پارٹی کی ہو، کسی طبقے کی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، وہ اگر خلاف شریعت کاموں کا حکم دے گی تو ہم اس کے حکم کو پورا نہیں کریں گے، بلکہ انفرادی طور پہ اس کام سے بچیں گے۔ بغاوت نہیں کریں گے ہم، لیکن انفرادی طور پہ اس کام سے بچیں گے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے؟ تو یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ اچھا، اب فرمایا اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تو اب وہ باتیں ختم ہو گئی کہ جی فلاں بندہ تو حکمران ہو گیا جی، وہ تو قوم کا نائی ہے، وہ حکمران ہو گیا جی، وہ تو جناب قوم کا موچی ہے، وہ جناب حکمران ہو گیا جی، وہ تو دھوبی ہے، وہ چاہے دھوبی ہے، وہ چاہے نائی ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ موچی ہے، کوئی بھی ہے،
اس کی فضیلت تم پر ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ تمہارا امیر ہے، اور اس کو قوم کے لحاظ سے بھی دیکھو تو وہ کسی طرح کم تر نہیں تھا۔ اللہ کے ہاں جب قیامت کے میدان میں اکٹھے ہوگے تو وہاں بھی قوموں کے ذریعے پکارے جاؤ گے؟ نہیں میرے دوستو، دنیا کے اندر بھی فضیلت کا معیار صرف تقوی پر ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کے اندر ڈرنے کا عنصر ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ وہی فضیلت والا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو یہ تھا سلطان کے معاملے میں، اللہ سے ڈرنے کا معاملہ آ گیا، پھر سلطان کی فرما برداری آ گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی، آنے والے وقت کی خبر دی۔ فرمایا کہ جو میرے بعد تم میں سے جو جیے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس اختلاف سے کیا مراد ہے؟ اس اختلاف سے مراد کوئی اس قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ جو یعنی کہ کوئی شرعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام میں بھی شرعی مسائل کا اختلاف ہے، تو اس سے مراد وہ اختلاف نہیں ہے۔ یا چاروں ائمہ ہیں فقہا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، جیسے امام اعظم ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام جو ہیں وہ امام مالک ہیں، اسی طرح سے میرے دوستو دوسرے امام ہیں جو چار ائمہ ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی چار ائمہ میں جو اختلاف ہے جی تو حضور نے اس کا فرما دیا۔ آج کل تو گمراہ کرنے والے ہیں نا جی کہ ائمہ اربعہ جو ہیں کہ جی ان کا جو امام مالک ہیں یا امام حنبل ہیں یا جناب امام شافعی ہیں یا امام اعظم ہیں کہ جی ان کا جو اختلاف ہے نا جناب، یہ تو اس میں حضور نے پہلے فرما دیا تھا جی یہ امت اختلاف میں پڑ گئی، تو جو ان چار اماموں میں سے کسی کی پیروی کرے اس نے حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا اور وہ نعوذ باللہ جی جہنمی ہے، وہ جی گمراہ ہے۔ یہ باتیں یہیں سے نکال لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، کہ اختلاف دیکھے گا حضور نے۔ تو یہ اختلاف ائمہ فقہا کا اختلاف نہیں، یہ روایت احادیث کی، یہ اختلاف روایات و احادیث کا اختلاف نہیں، بلکہ یہ اختلاف کیا ہے اس کو سمجھ لو، یہ اختلاف ہے حکومتوں کا جھگڑا۔ ٹھیک ہے نا، حکومتوں کا جھگڑا اور بد عقیدہ لوگوں کی گمراہی کا جھگڑا، یہ وہ ہے، یعنی لوگوں کو بد عقیدہ کرنے والا اس کو بھی اختلاف کے حکم میں ہے، اور جو گورنمنٹوں کے آپس میں یا حکومتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، دو مسلمان حکمران آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو یہ جو اس قسم کے اختلاف ہیں یہ ان کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے نا، فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا میرے بعد وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ اللہ اکبر، وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ لہٰذا فرمایا، لہٰذا تم میری اور میرے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کی سنت کو لازمی پکڑو۔ تو اب یہاں سے جو خلفائے راشدین کا بیان ہے اور ان کی سنت کو کس طرح لازم پکڑنا ہے، اور حضور کی سنت اور ان کی سنت اس کا کیا معاملہ ہے، اور پھر اسی طرح سے آگے بدعت کا بیان ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، اس بات کا کیا مقصد ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم بیان کریں گے، کیونکہ عشاء کا وقت ہو رہا ہے، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے ٹائم کی، تو یہ تین چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے درس حدیث اللہ کی توفیق سے دیا، آپ لوگوں نے سنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، جتنے آئے ہیں اللہ سب کو جو ہے وہ عمل والی زندگی عطا فرمائے، اللہ اپنے خوف والی نعمت عطا فرمائے، سب کے مسائل کو حل فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔